أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا العلم فإن تعليمه من لا يعلمه صدقة وَبَذْلُهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ. حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں علم کا حصول کرو، علم کے لیے کوشش کرو، علم کو پڑھو. کیوں؟ اللہ کا رسول اس لیے تعلیمہ من لا یعلمہ صدقہ، اس لیے کہ اس علم کا اس کو تعلیم دینا جو علم نہیں رکھتا ایک صدقہ ہے، ایک نیکی ہے، یہ ایک اچھائی ہے. دیکھیے کتنا ذہن انسانی سے قریب ہو کہ حضور سرور کائنات نے جو، کیونکہ ذہن انسانی فطرت میں نیچر میں یہ ہے کہ وہ اچھائی کرنا چاہتا. تو اگر آپ اچھائی کے لیے آمادہ ہیں، کوشش اور کاوش کرنا چاہتے ہیں تو آئیے علم کو دوسروں تک پہنچائیے. علم کو دوسروں تک پہنچانا ایک بہترین نیکی ہے، بہترین صدقہ. وَبَذْلُهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ. اور یاد رکھو علم کو اہل علم کے لیے خرچ کرنا یہ قربت الہی کا سبب ہے. کیا مطلب؟ نہیں، اب علم اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ وہ اہل علم میں سے ہے کہ نہیں، وہ اہلیت علم رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، وہ صلاحیت علم رکھتا ہے کہ نہیں. ہر کوئی ہر چیز کی صلاحیت نہیں رکھتا. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہر کوئی عالم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہیں، ہر کسی میں صلاحیت نہیں ہے. جو عالم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اس تک علم کو خرچ کرنا، اس تک علم کو پہنچانا یہ اللہ کی قربت کا سبب. اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کی انجام دہی کی توفیق مرحمت فرمائے جو اس کی قربت کا سبب بنے. فی الوقت ہماری گفتگو جو چل رہی ہے وہ استنباط کی کیفیت سے متعلق چل رہی ہے، اور کیفیت استنباط کے لیے ضروری تھا کہ ہم دو مرحلوں پر تدریس کریں، درس حاصل کریں. ایک دراسہ السند اور ایک دراسہ المتن. دراسہ سند سے متعلق گفتگو الحمدللہ گزر چکی ہے اور دراسہ المتن سے متعلق گفتگو جاری اور ساری ہے. اس سلسلے میں آپ کی خدمت عالیہ میں کل گفتگو ہوتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں یہاں تک پہنچے کہ اگر کوئی انسان قرآن مجید کی آیات سے متعلق حکم شریعت کا استنباط اور استخراج کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. اس کو ہم نے بتایا کہ قرآن مجید کے الفاظ اور تراکیب کو دیکھے گا، کہیں اس میں تحریف تو نہیں ہوئی ہے، کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی ہے. اور یہ تحریف اور تبدیلی اس عنوان سے کہ استنساخ اور کاپیز جو ہوتی ہیں، طباعت جو ہوتی ہے، پرنٹنگ ہوتی ہے، اس کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے. آج گفتگو ہماری شروع ہوئی ہے وفی الحدیث، حدیث سے متعلق گفتگو، یعنی کہ اب ہم جو ہے وہ متن کی تحقیق جو کریں گے وہ حدیث سے متعلق کریں گے. حدیث یعنی کہ قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم. لیکن بہرحال اگر اس منزل پہ آئیں تو ہم کم سے کم اخص اور خصوصیت کے ساتھ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو ہم اس منزل پہ رکھیں گے، اور اس مرحلے کو کہ جو تدریس کے تحقیقی عنوان سے سامنے آ رہا ہے متن کے، اس کو ہم فقط اور فقط یہاں پہ رکھیں گے. لذا کہتے ہیں وفی الحدیث، حدیث سے متعلق. اما فی السنہ الشریفہ، قرآن مجید سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے، لیکن سنت شریفہ سے متعلق یعنی کہ حضور سرور کائنات کی سنت سے متعلق فلا بد، ضروری ہے، من البحث، ہم ایک ایسی بحث کریں، ان روایات الحدیث المختلفہ، جو بحث مختلف حدیث کی روایات سے متعلق ہو، یعنی جو حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے مختلف ہو اور ان کو مختلف راویوں نے پیش کیا ہو،
ہم ان سے متعلق بحث کریں. وشتّا اور مختلف، نسخہ فی المدونات، جس کو الگ الگ تدوین شدہ کتابوں کے اندر جو ہے وہ نسخ کیا گیا ہو، کاپی کیا گیا ہو. اصول کافی سے لیا استبصار میں لکھا گیا، استبصار سے لیا وسائل الشیعہ میں لکھا گیا، وسائل الشیعہ سے لیا بہار میں لکھا گیا. مثلا یہ کتابوں کے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ ان کتابوں کی ضرورت جو ہے وہ قول معصوم اور خود قول حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کی جاتی ہے اس منزل کے اوپر. تو ہم تلاش کریں کہ مدونات کے اندر جو مختلف روایتوں کو نقل کیا گیا ہے وہ نقل جو ہے وہ کس عنوان سے کیا گیا ہے. یا یہ کہ والکتب المخطوطہ، یا یہ کہ کتاب چھپی ہی نہیں ہے، مخطوط کتاب ہے، یعنی کہ ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. علی اختلافہا، مختلف جگہوں کے اوپر، چونکہ گزشتہ زمانے میں جب پرنٹنگ کا مسئلہ ہوتا تھا تو اس وقت پرنٹر نہیں تھے، لہذا کیا ہوتا تھا کہ کسی نے کتاب لکھی، وہ ایک لائبریری میں رکھی ہوئی ہے، دوسرے صاحب نے اس کا مطالعہ کیا، اس کو فوراً اپنے ہاتھ سے نقل کر لیا. اب وہ بھی مخطوط ہے، یہ بھی مخطوط ہے، مگر نسخہ مرتب الگ کر لیا گیا اور وہ اپنے نسخہ لے کے چلے آئے. ہمارے مختلف ایسے لائبریریز ہیں، ہمارے ایسے مکتبات ایسے ہمارے ہیں کہ جہاں کتب مخطوطات موجود ہیں. تو اب وہ اختلاف کی بنیاد کے اوپر. والمطبوعہ، یا یہ کہ کتاب طباعت کی منزلوں پہ آئی، مگر فرض کی یہ کتاب سن 2000 میں چھپی ہے، ایک 2010 میں چھپی ہے، تو اب ظاہر کتاب ایک ہی ہے مگر طباعت کا سن تبدیل ہوا، اور ممکن ہے کہ پہلے سن میں ایک نقطہ کہیں رکھا ہوا ہو، دوسرے سن میں نقطہ ہی ختم ہو گیا ہو. مثلا علی اختلاف طبعاتہا، مختلف طبعات، مختلف ایڈیشن سامنے آتے ہیں، مختلف جگہ پہ طباعت ہوتی ہے، تو طباعت بدلتی گئی، کتب بدلتی چلی گئی. ومقارنہ بعضها ببعض، اور اب ہم نے کیا کام کیا، سن 2000 کی چھپی ہوئی کتاب کا مقارنہ کیا سن 2010 کی کتاب کے ساتھ میں. نتیجہ کیا ہوا کہ اب تقارن کے بعد یہ ہوا کہ اس میں نقطہ لگا ہوا، اس میں نقطہ نہیں ہے، اس میں تشدید، اس میں تشدید نہیں ہے، اس میں زبر زیر لگا، اس میں زبر زیر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. حتیٰ یہاں تک کہ اتنا مقارنہ کیا کہ ینتہا الی الصحیح منہا او الصح، کہ یہ مقارنہ انتہا کر گیا ہماری منزل کے اوپر کہ ہم یہ دیکھ کے مطمئن ہو گئے کہ اس میں صحیح کیا ہے، اس میں اصح کیا ہے، اس میں صحیح کون سی چیز ہے، اس میں سب سے زیادہ صحیح کون سی ہے. متى كان الاختلاف فی متن الحدیث، جتنا زیادہ اختلاف متن حدیث میں ملتا گیا ہمیں معلوم ہوتا گیا یہ صحیح ہے، یہ اصح ہے، یہ صحیح ہے، یہ اصح ہے. نتیجہ کیا ہوا، یہ تدخل فی اختلاف الحکم، نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنا زیادہ اختلاف سامنے آئے گا اتنا زیادہ ہی حکم کا اختلاف بھی سامنے آئے گا. ذرا سمجھیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس منزل کے اوپر جتنا زیادہ اختلاف طباعت کی بنیاد پر یا مخطوطات کی بنیاد پر جتنا زیادہ اختلاف سامنے آئے گا اتنا زیادہ تدخل حکم میں بھی ہوگا. کما فی الحدیث التالی، جیسے اب آنے والی حدیث اب ملاحظہ فرمائیے. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہم سب کو اور آپ سب کو توفیق دے کہ انشاءاللہ العزیز ہم حج اور عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے کے جائیں، آپ سب لوگ جائیں، انشاءاللہ ہم بھی جائیں. آپ جب وہاں پہنچیں گے تو جنت البقیع کے اندر، یعنی کہ مدینہ منورہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مطہر کے سامنے تھوڑا چلنے کے بعد میں بالکل جنت البقیع قبرستان ہے کہ جہاں پہ آپ نے ابھی 8 شوال کو احتجاج کو دیکھا ہوگا کہ جہاں معصومین علیہ السلام کی قبریں موجود ہیں، ہمارے اور آپ کے دوسرے امام، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام کی قبر موجود ہے. شہزادی اولیاء مقام حضرت فاطمہ سے متعلق مذکور ہے کہ وہاں ان کی قبر مطہر موجود ہے. یا یہ کہ شہزادی فاطمہ بنت اسد، حضرت ام البنین وغیرہ وغیرہ مختلف ازواجوں مطہرات، مختلف قبریں وہاں موجود ہیں. جب وہاں داخل ہوں گے تو وہ سامنے یہ حدیث لکھی گئی جو حدیث اب سامنے آ رہی ہے. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اس اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تمام حضرات متوجہ ہوں. اور اب دیکھیے کہ نوعیت کیا ہوتی ہے، اور یہی اب دیکھیے فرق میں نے کہا تھا خدمت میں آپ کی کہ تغییر اور تبدیل کا فرق کیا ہے، تغییر میں کیا ہے اور تبدیل میں کیا ہے. اب دیکھیے یہاں پہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے، اس دونوں فرق کو میں متوجہ کر چکا ہوں، اب تطبیق سامنے آ رہی ہے. من جدد قبرا، توجہ، او مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام. میں آخری جملے کا ترجمہ بھی کر رہا ہوں. فقد، پس، قد تحقیق کے معنی میں آتا اگر فعل ماضی پہ داخل ہو. فقد خرج، خرج فعل ماضی، اس پہ داخل بالتحقیق، پس بالتحقیق وہ خارج ہو گیا عن الاسلام، اسلام سے.
یعنی کہ اب یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے مسئلہ اسلام سے خروج کا ہے، یعنی جس کے متعلق یہ حکم لگ رہا ہے اگر اس نے ایسا کام کر لیا تو گویا وہ مسلمان ہی نہیں رہا. بہت ڈیپلی بات ہے، بہت اہم بات ہے. یعنی کہ ہم کسی فرد کے دین اور شریعت سے متعلق حکم کو لگا رہے ہیں کہ فلاں انسان اسلام سے خارج ہو گیا، مسلمان ہی نہیں رہا. اب کون ہے وہ؟ امن، یہ من مفعولہ ہے. جو بھی جدد قبرن، اب میں جو لکھا ہوا بھی اس کو ترجمہ کر رہا ہوں، جو قبر کی تجدید کرے، او مثل مثالا، یا کسی انسان کی مثال قرار دے. تمثیل کرنا، مثال، جس کو آپ میں سمجھاؤں کہ آج کے زمانہ چونکہ بہت حد تک میڈیا کا زمانہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس بات کو کہ آج کے زمانے میں مختلف ٹی وی اینکرز ہوتے ہیں یا یہ کہ ہیروز ہوتے ہیں. ہیرو کو جو یا ہیروئن جو اپنا کردار نبھاتی ہے اور ایک ناٹک کے اندر یا ایک فلم کے اندر وہ کچھ بنتی ہے، اس کو عربی زبان میں ممثل یا ممثلہ کہا جاتا ہے. اگر وہ کام کرنے والا مرد ہو تو ممثل ہے، اور اگر کام کرنے والی لیڈی اور خاتون ہو تو اس کو ممثلہ کہا جاتا ہے. چونکہ وہ تمثیل پہ، ماں نہیں ہے مگر ماں بنی ہوئی ہے، بہن نہیں ہے مگر بہن کا کردار ادا کر رہی ہے، تو اسے کہتے ہیں او مثلا مثالا. اب اگر کوئی، اب سمجھیے کہ جو قبر کی تجدید کرے یا یہ کہ کسی ایکٹنگ کرے، کسی کی تمثیل پیش کرے، تو کیا ہوگا؟ وہ اسلام سے خارج ہے. یہ ایک حدیث ہے جو میں نے کہا وہاں بھی لکھی ہوئی ہے. کیوں لکھی ہے ابھی بات سامنے آئی ہے. اب اس پہ خاص طور پہ مثال، یہ خاص طور پہ یہ لفظ دماغ میں رکھیے گا، من جدد. اب اسی کے اوپر آئیے، فقد رویہ. اب یہ قد پھر آ گیا ہے، حالانکہ صیغہ مجہول پایا ہے، بالتحقیق روایت کی گئی ہے. من جدد بالجیم المعجمہ، یعنی جیم کے ساتھ وہ جیم جو معجمہ ہے، یعنی یہ جیم یہ جس میں اے یہ بنایا نقطہ لگا دیا اپنے جیم، یہ جدد. یعنی اس کے معنی کیا نکلتے ہیں؟ تجدید القبر بعد اندراسہ، قبر کی تجدید کرنا، قبر کو دوبارہ بنانا. کب؟ بعد اندراسہ، اس شرط کے ساتھ کہ یہ اندراس ہو چکا ہو، وہ ختم ہو چکا ہو. سمجھیے گا نا، یہ قبر ختم ہو چکی ہے، قبر منہدم ہو چکی ہے، اور اس کے بعد میں قبر کو دوبارہ بنانا، یہ جددہ کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک بات. وَالرُّوِيَ من حدد. اب دوسری روایت آئی من حدد. اب دیکھیں کیا فرق ہوا، بجائے جیم کے نقطے کو ہٹا دیا، یہ منہ سے نقطہ چھوٹا سا ہے، اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے، ہٹا دیجئے. اب سامنے کی بات ہے، طباعت میں، تنسیخ میں اور پرنٹنگ میں یہ کام تو ہو ہی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے کہ بجائے جیم کو نقطہ لگنے کے ہٹ گیا. اب نتیجہ کیا ہوا؟ آ گیا یہ من حدد. اب روایت میں یہ بھی ہے من حدد بالہاء المہملہ، یعنی ہائے محملہ کے ساتھ، یعنی ہا کے ساتھ، مگر کون سا جو محمل اس کے نقطہ نہیں ہوتا. وَيَعْنِ تسنیم القبر. حددہ کے معنی آتے ہیں یہ تسنیم قبر کے، یعنی قبر کو اچھی طرح سجانا سنوارنا. اب اگر فرض کیجئے جددہ ہے روایت کے اندر، تو حکم لفظ دیکھیں کیا نکل کے آئے گا، یعنی قبر کے ڈھانے کے بعد، قبر کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ بنانا. حکم بدلا، روایت بدلی، حکم بدلا. وَرُوِيَ مَنْ حَدَّدَ. اب لفظ جیم کو ہٹایا، اپنے ہاں کو رکھا، حددہ رہ گیا، نتیجہ کیا ہوا؟ بن گیا تسلیم القبر. یعنی قبر تو ہے، قبر ہے، لیکن اس کو بہترین کرنا، رنگ روغن لگانا، اس پہ شیشہ کاری کرنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لفظ بدلا، روایت بدلی، حکم بدل گیا. ایک بات. وَرُوِيَ مَنْ خَدَّدَ. اب دیکھیے نقطہ نیچے تھا، جددہ میں اوپر لگ گیا. ظاہر ہے کہ جو مخطوط نقطہ تھا، لکھا ہوا تھا، اس کو جب کوئی ہاتھ سے لکھ رہا تھا اس نے نقطہ ہی نہیں لگایا، یہ نقطہ لگا وہ اوپر کا تھا، اس نے اوپر لگا، غلطی سے اوپر لگ گیا، خددہ ہو گیا. بالخاء المعجمہ، خائے معجمہ. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ یعنی شق القبر، قبر کو شق کرنا، توڑنا، پھوڑنا. اب دیکھیے
بدل رہی نا، روایت بدل رہی ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ کیا رہا ہے، تبدیل تغییر، ذرا ملاحظہ کیجئے گا، یہ تبدیل ہے کہ تغییر ہے؟ لفظ بدل رہا ہے، تبدیلی ہے، تھوڑے سی تحریف کے بعد شق قبر، اوپر تجدید قبر، دوسرے ہے تسلیم قبر، تیسرا ہے شق قبر، یعنی قبر کو اب قبر ہے کہیں بنانا، جیسے کہ جنت البقیع میں کیا گیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ روایت جنت البقیع میں لکھی گئی ہے آج، اور لوگ اس پہ مر کر کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ، یعنی گویا اب شیعان اہل بیت کو متوجہ کرتے ہوئے اس روایت کی طرف کہ مولا امیر المومنین نے روایت کی ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ قبر کو، اب بتائیے تجدید، تو تجدید کا حکم ہے، تسلیم قبر کا حکم تو نہیں ہے، شق قبر کا حکم تو نہیں ہے، حددہ کہیں تسلیم قبر کا حکم ہے، تجدید قبر کا حکم نہیں ہے، خددہ کہیں تو شق قبر کا حکم ہے، نہ تسلیم کا حکم نہ تجدید کا حکم، روایت بدل رہی ہے۔ آگے آئیے، وَرُوِيَ مَنْ جَدَّثَ، اب ظاہر ہے کہ الفاظ تلفظ کے اعتبار سے میں ممبر پہ پڑھ رہا ہوں من جددہ یا من حددہ من خددہ، میں پڑھ رہا ہوں، اب سننے والوں سنا من جدث، قریب التلفظ ہے، جدث بالجیم المعجمہ من اولہ، یعنی کہ لفظ کے اول میں، اس لفظ کے اول میں بالکل ہم نے جیم کے ساتھ، جیم معجمہ ہے، والثاء الثلاثیہ من آخرہ، اور اس لفظ کے آخر میں ہم نے سائے ثلاثیہ، یعنی کہ سا اور وہ سا جس میں ثلاثیہ، یہ تین نقطہ لگ رہے ہیں، جدث، وہ یعنی اس کا معنی کیا نکلتا ہے، جعل القبر المدفون فیہ میت قبرا لمیت آخر، جعل القبر، قبر کو قرار دینا، کون سی قبر، اب دیکھیں قبر کو قرار کیا قرار دینا، قبرن، اسی قبر کو قبر بنا دینا، لمیت آخر، دوسرے میت کے لیے، ایسی قبر المدفون فیہ میت کہ اس کے اندر پہلے سے میت موجود ہے، یعنی ایک قبر ہے جس کے اندر پہلے سے ایک میت موجود ہے، اب ایسی قبر کو دوسری میت کے لیے دوبارہ قبر بنا دینا، اس کو کہتے ہیں جدثہ، یہ معنی جدثہ کے۔ اب آپ دیکھیے لفظ ایک آیا، تبدیلی اور تحریف اور تغییر کے بعد میں مختلف کتابوں کے ساتھ میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ كُلُّ واحد من هذه المعانی المذکورہ، اب اس میں ہر ایک جن معانی کا ذکر کیا گیا، ہر ایک یہ تدخل فی تحدید معنی الحکم، ہر ایک تدخل کرتا ہے حکم کے معنی کے اندر، کہ آپ معنی کو محدود کرنا چاہتے ہیں تو معنی کو جبھی محدود کریں گے جب آپ لفظ کو معین کریں، جب آپ لفظ کو مشخص کریں، تو لفظ کی تشخیص اور لفظ کی تجدید اس بندل کے اوپر آپ کو متوجہ کرے گی۔ لہذا اب یہاں پہ ضروری ہے کہ متن کی تحقیق کی جائے، بات واضح ہوئی؟ وہ کما فی الحدیث التالی، اب آپ کہیں ممکن ہے کہ بھئی ہماری تو ایک حدیث سمجھ میں نہیں آیا، حالانکہ وضاحت کے ساتھ میں جملے موجود ہیں، لیکن اب آئیے، اب تھوڑا سا لفظ کی تبدیلی نہیں ہے، اب تھوڑی سی لفظ کا تغیر ہے، اور تغیر ملاحظہ فرمائیں گے آپ، تبدیلی کا لفظ ملاحظہ فرما لیا، دیکھیے کما فی الحدیث التالی سے آنے والی حدیث ہے، قل تو راوی کہتا میں نے کہا وَيَسِيلُ عَلَيَّ مَاءُ الْمَطَرِ، میرے اوپر بارش کا پانی گرا، ارا فیہ التغیر، میں نے اس میں تغیر پایا، تغیر دیکھا، اس میں رنگ بو ذائقے کے اندر تبدیل تھے، ارا فیہ آثار القدر، اور میں دیکھا اس کے اندر کہ نجاست کے کچھ آثار پائے جاتے ہیں۔ اب یہ راوی کہہ رہا دیکھیے بھی، فتقطر القطرات علیہ، اس بارش کے پانی کے کچھ قطرے میرے اوپر بھی گر گئے، وینتضح علیہ منہ، اور وہ میرے اوپر باقاعدہ ظاہر ہوئے، نظر گرے میرے اوپر تو ظاہر بھی ہوئے، والبیت یتوضا علی سطح، اور گھر وہ ہے کہ اس میں جس کی سطح میں نے بیٹھ کے وضو کیا، یکف علی ثیابنا، تو کیا میں ایسے کپڑوں کو الگ رکھوں نماز کے لیے؟ قال علیہ السلام، امام نے ارشاد فرمایا ما بذا بأس، اس سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لا تغسل ہو، ایسے کپڑوں کو دھونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کل شیء یراہ ماء المطر، ہر وہ چیز جو مائع مطر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ، فقط طہورا، اس کو مائع مطر پاک کر دیا کرتا ہے۔ یہ ایک روایت ہے، اب یہاں دیکھ لیجیے آپ، یہ تمام بات گزر چکی ہے، اچھی طرح سے ملاحظہ فرما لیجیے آپ، کہ ہاکذا نقل هذا الحدیث الشریف فی بعض النص، کتاب الکافی، یہ حدیث شریف کتاب کافی کے بعض نسخوں میں اس طرح سے نقل کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے بعض نسخے نہیں،
اسی کتاب کے کافی ہی کے بعض نسخے ہیں جس میں اس طرح سے نقل کیا، اس طرح یہ پوری، یعنی کہ آپ نے دیکھا یہاں سے یہ پوری روایت، یہ روایت اسی طریقے سے نقل کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَنَقَلَ فِي نسخ کتاب الکافی الاخرى، اور ہم جب دیکھتے ہیں تو دوسری کتاب الکافی کے نسخے کے اندر، دوسرے نسخے کے اندر دوسرا نسخہ، وہ کتاب الحدائق الناظرہ، اور کتاب کافی کے ساتھ ساتھ حدائق ناظرہ کے اندر بھی، وہ کتاب وسائل الشیعہ، اور تیسری کتاب وسائل الشیعہ کے اندر ہاکذا اس طرح لکھا ہوا، کس طرح دیکھیے تھوڑی تبدیلی سامنے آئے گی۔ قلت ویسیل علی من ماء المطر، اس میں لفظ من کا اضافہ پوری روایت میں ہو گیا، وَيَسِيلُ عَلَيَّ مَاءُ الْمَطَرِ وَيَسِيلُ عَلَيَّ مِن مَاءِ الْمَطَرِ۔ اب ظاہر ہے کہ من تبیزیہ ہے، اور تبیزیہ کا مطلب نہیں بعض پانی کے، کچھ بارش کے پانی کا بعض حصہ میرے اوپر گرا، وہاں تک نہیں بارش میرے اوپر گری، اب بارش گری اور بارش کا کچھ حصہ گرا، ٹھیک ہے نا۔ روایت سب جگہ پوری سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے کہ لفظ من کا اضافہ ہے کہ فَإِنَّمَا يُعْطِيهِ الْحَدِيث حَسْبُ النَّقْلِ الْأَوَّلِ۔ اب پہلی نقل کی بنیاد پر جو حدیث ہمیں معنی عطا کرتی ہے وہ کیا ہوا، انما المطر اخذ یقطر علی الرجل، کہ مائع مطر جو ہے وہ انسان کے اوپر قطرات کی شکل میں آ رہی تھی، یعنی کہ جیسے انسان بھیگتا ہے بارش کے اندر ویسے بھیگ رہا تھا، یہ تو مسئلے ہوئے۔ وما یعطی الحدیث حسب النقل الثانی، اور دوسری نقل کی بنیاد پر جو حدیث ہمیں عطا کر رہی کیا ہوا، وہ یہ عطا کر رہی ہے کہ ان ماء المطر اخذ یسیل الرجل ویجری من المیزاب علیہ، کہ مائع مطر جو ہے وہ انسان کے اوپر سیلان تو کر رہی تھی، گر تو رہی تھی، لیکن یہ میزاب کے ذریعے، یعنی پرنالہ جو ہوتا ہے پرنالے کے ذریعے سے، یعنی ڈائریکٹ نہیں تھی، کوئی درمیان میں وسیلہ بھی تھا جس کے ذریعے سے گر رہی تھی، تبھی تو لفظ من آیا ہے کہ بعض حصہ گرا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہما معنیان مختلفان، اب یہ دو الگ الگ معنی ہیں، نشأ من ذکر من فی الحدیث و عدم ذکرہا، یہ کہاں سے پیدا ہوا، یہ لفظ من کے ذکر کی بنیاد پر پیدا ہوا ہے، اور عدم ذکرہا، اور اس لفظ من کے ذکر نہ کرنے کی بنیاد پر۔ جہاں ذکر ہوا ہے وہاں معنی نقل اول والا ہے، یہ والا نقل اول والا معنی کہ انما المطر اخذ یقطر الرجل، اور جہاں ذکر نہیں ہوا ہے وہاں یہ والا معنی ہے جہاں پہ کہا انما المطر اخذ یسیل الرجل ویجری من المیزاب ہے۔ تو دونوں جگہ جب لفظ کا ایک کا اضافہ ہوا، ایک جگہ اضافہ نہیں ہوا، لہذا نسخے کے اندر ہونا نتیجتاً معنی کی تبدیلی کا سبب بن گیا، لہذا ضروری ہے کہ متن کی تحقیق کی جائے تاکہ ہم اس منزل کے اوپر آپ کی خدمت عالیہ کے اندر یہ بتا سکیں کہ حکم کی تبدیلی کس طرح سامنے آتی ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس درس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور یقیناً درس کی کیفیت جو تحقیق متن کے لیے ضروری ہے اس سے آپ مستفید ہو رہے ہوں گے، اور اہمیت کا احساس ہو رہا ہوگا، اور یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ فقط اور فقط کسی حدیث کا ہمارے سامنے آ جانا ہی حکم کے سمجھنے کا ذریعہ نہیں ہوتا، بلکہ مختلف الفاظ تبدیلیوں، تحریف، زیادتیوں، نقصان وغیرہ 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 کے ساتھ آنے والے الفاظ معانی کی تبدیلی کا سبب ہوتے ہیں۔ لہذا وہ لوگ خاص طور پہ جو آج کے زمانے میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے ملنگیت کی اور اخباریت کی، تو ظاہر ہے کہ وہ اخباریت کا مفہوم تو ہوتا نہیں جس کو ہم عام طور پہ علمی زبان میں لیتے ہیں، بلکہ مفہوم وہ ہوتا کہ جو مراجع کرام کو برا کہتے ہیں، حالانکہ یہی سے اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ متن کی تحقیق کیوں ضروری ہے، اور جب متن کی تحقیق آتی ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ ہر انسان سمجھ کے اس کا حکم الگ الگ طور پہ بیان کرتا ہے۔ انشاءاللہ عزیز گفتگو مزید جاری رہے گی،